نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة ما لم يخرقها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی جو ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، جس کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے اور بھی لوگوں پر فرض ہوئے، لعلکم تتقون، اس لیے فرض ہوئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں۔ کس سے کہا جا رہا؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو بھی اللہ کا احکام سنا، جو بھی اللہ کے احکام ہوا، جو بھی حکم ہوا، فوراً اس کو قبول کر لینا، فوراً اس کو مان لینا، یہ ایمان والے کہلاتے ہیں۔ تو فرمانا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ اور پھر آگے بتلا رہے ہیں یہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر ایک بوجھ ڈال دیا ہے۔ فرما رہے ہیں علی الذین من قبلکم، تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس سے پہلے ہم نے اور بھی لوگوں پر فرض کرے ہیں، صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، جتنی بھی قومیں گزری ہیں، خواہ کسی بھی شکل میں ان کے اوپر روزے فرض ہوئے ہیں۔ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہ جو روزے فرض کر رہے ہیں اس کا مقصد جو اصلی ہے وہ صرف اور صرف لعلکم تتقون ہے، تاکہ تمہارے اندر تقوی و پرہیزگاری آ جائے۔ اس آیت میں کتنی چیزیں بتائیں کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہوئے اور اس سے پہلے بھی لوگوں پر فرض ہوئے، تو اس سے پتہ چلا کہ تمام کی تمام جتنی بھی قومیں آئی ہیں ان سب میں روزے فرض ہوئے ہیں۔ اور آج بھی اگر ہم جتنے بھی مذاہب کو مظاہرہ کریں گے اور دیکھیں گے تو کسی نہ کسی مذہب میں کسی بھی طریقے سے شکل میں روزے ضرور ہیں، چاہے وہ کھا کے روزہ رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی اور طریقے سے ہوں۔ تو اس لیے ایک بات اور یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہودی جو روزہ رکھتے تھے وہ ان کے ہاں سحری نہیں ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سحری کرا کرو۔ اور سحری ایک تو ضرورت ہے کیونکہ ہم روزہ رکھیں گے پورے دن کے لیے، اور تاکہ ہم کھا بھی لیں۔ اور یہ کھانا کیا بتایا یہ برکت کا کھانا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے، اتنا آگے نہیں ہے، اور فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو سحری برکت کی چیز ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اسلام ایک انوکھا اور نرالا اس کا ایک پاکیزہ طریقہ ہے، تاکہ وہ کسی سے مشابہ نہ ہو، کسی سے مشابہت نہ پڑ جائے۔ خیر، اب آگے اپنی بات کرتے ہیں۔ لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض ہوئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب دیکھیں روزے کا مقصد کیا ہے۔ روزے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں تاکہ تم چھوٹے چھوٹے جو معمولی سے گناہ سمجھتے ہو ان سے بچ جاؤ، اور جو غیر معمولی نیکیاں ہوتی ہیں ان کو کرنے والے بن جاؤ، اسی کو متقی کہا جاتا ہے۔ اور جب آدمی متقی ہو جاتا ہے، جب آدمی کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے، ہر قدم قدم پر اس کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر لعلکم تتقون وہ ہو ہی جاتا ہے، وہ اس کے اندر متقی آ جاتی، پرہیزگاری آ جاتی ہے، اتقاء آ جاتا ہے۔ اور جب آدمی متقی بن جاتا ہے
تو پھر جو ہے وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب بھی ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آؤ تم ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ وہ تو دیکھو کوئی بھی ایسا دنیا کا بادشاہ نہیں ہے جو اپنی رعایا کو دوست بناتا ہو، کوئی بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی زمیندار ایسا نہیں ہے جہاں پر وہ گھر بساتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ یہ ہمارے دوست ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، ہم تم کو اپنا دوست بنا لیں، ہم تم کو اپنا ولی بنا لیں، ہم تم کو اپنا نیک بندہ بنا لیں، ہم تم کو اپنا فرما بردار بندہ بنا لیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور تقوی والے کو، تقوی اختیار کرنے والے کی قرآن کریم میں تعریف بھی ہوئی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیتا ہے، ہر پریشانی میں اس کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے، راستے بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اور یہ تقوی کا مقصد ہم یہ جو روزہ رکھتے ہیں، جو 12-13 گھنٹے جو ہم بھوکے رہتے ہیں، اس سے ہمیں بھی احساس ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اخلاق و کردار کو بھی بنانے میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے، یہ تقوی ہے۔ جس طرح آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں، شام کو افطاری کریں گے، ہمارے پاس شام کو افطاری میسر ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم روزہ کھولنے سے پہلے ہمارا پیٹ کمر سے لگ جاتا ہے، اور جو ہمارا پیٹ جو ہے پیٹھ سے لگ جاتا ہے، ایسے ہی کتنے لوگ ہوں گے جن کو جو ہے افطاری نہیں میسر ہوگی، جو ایسے ہی کئی دن روزہ رکھ لیتے ہوں گے، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ یہ ہمیں احساس کا، ہمیں جو ہے اخلاق و کردار بنانے کا بھی ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کر رہے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، گندگیوں سے بچ جاؤ، اس لیے روزے فرض ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو کس طرح اس کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھا ہوا ہے، اور جبکہ روزہ نہ ہی کسی کو پتہ ہے، جبکہ وہ اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو کہیں پر بھی ذرا سا ٹوٹی کھول کے پانی پی لے وضو کرتے میں، یا ذرا سا غسل خانے میں جا کر کے وہاں پر پانی پی لے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایسے میں اس کے اندر خشیت الہی ہے، خوف الہی کا کیسا اس کے اندر سمایا ہوا ہے کہ نہیں ہم روزہ نہیں توڑیں گے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، یہی تو تقویٰ ہوتا ہے۔ تو جب ہم ایک مہینے جب ہم اس طرح اپنی مشق کریں گے، ہم تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کریں گے، تو کیوں نہ جب ہم ان حلال چیزوں کو چھوڑنے کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے تیار ہیں، تو جب باقی 11 مہینے ہوں گے ہم ان کو کیوں نہیں حرام کاموں سے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ مشق کرائی جا رہی ہے، یہ ہمارا ایک فائنل ہے، تاکہ ہم آگے جو ہے ایک اچھی پرفارمنس کر پائیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، یہ روزے کا مقصد یہی ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے اور پرہیزگاری آ جائے۔ آج جس طرح تم رمضان میں گناہوں سے بچ رہے ہو، کل 11 مہینے جب ہیں اس میں بھی آپ گناہوں اور گندگیوں سے بچ جاؤ، اس میں بھی آپ کے اندر رب کا خوف آ جائے، گناہ کرتے وقت آپ کا خوف ہو کہ ہاں جس طرح رمضان میں ہم نے روزے رکھے تھے، جس طرح ہم نے رمضان میں روزے رکھ کر کے اللہ کو حاضر و ناظر مان کر کے ہم نے ذرا سا وضو کرتے وقت بھی حلق سے ذرا سا پانی نیچے اتارنے گوارا نہیں کرا، آج بھی وہ 11 مہینے جو ہے اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جب یہ آیتیں اتری ہیں تو اس کے آگے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب تم پکارو مجھے، ہم تو تم کو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اللہ تو بہت زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ رمضان میں جو ہمیں تقویٰ حاصل ہو رہا ہے، اس کی مشق کرائی جا رہی ہے تاکہ ہم 11 مہینے جو ہے اللہ کو اسی طرح حاضر ناظر سمجھ کر کے گناہوں کا روزہ رکھیں، معصیت کا روزہ رکھیں، نافرمانیوں کا روزہ رکھیں، حکم عدولی کا روزہ رکھیں۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، اب جو روزے کا مقصد ہے وہ یہ دیکھیں، اب جو رمضان ہے، رمضان میں ہم اتنے گناہوں سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں ہم ان سے پھر بھی نہیں بچ پاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ رمضان میں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی حدیث ہے سلسلۃ الشیاطین کہ تمام شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اب کون سا شیطان ہوتا ہے کہ رمضان میں بھی ہم سے گناہ کروا رہا ہوتا ہے، رمضان میں بھی ہم سے نمازیں چھڑوا رہا ہوتا ہے، رمضان میں بھی ہم سے تراویحیں چھڑوا رہا ہوتا ہے، رمضان میں بھی ہم سے نیکیاں چھڑوا رہا ہوتا ہے، ہمیں گناہ کی طرف آبارہ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں گناہ کی طرف ابھار رہا ہوتا ہے۔ ایسا کون سا شیطان ہے؟
تو فرمایا اب جو تمہارا شیطان ہے وہ نفس امارہ ہے، یہ تمہارا خود کا شیطان ہے۔ ایک شیطان تو قید ہو گیا، لیکن ایک شیطان جو تمہارا دل میں بیٹھا ہے وہ تمہیں گناہ کی طرف ابھار رہا ہے۔ یہ روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے اخلاق اور کردار بھی بنے، اور تمہارے جسم اور تمہاری روح کی بھی اصلاح ہو جائے، تمہارے نفس کی بھی اصلاح ہو جائے، تمہارے نفس کی بھی تربیت ہو جائے۔ یہ اس لیے روزے رکھوائے جا رہے ہیں۔ اور روزے رکھوانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بہت سے لوگ مل جائیں گے آپ سے کہیں گے یا اور بھی اسی طریقے سے باتیں کریں گے کہ پتہ نہیں اللہ کو ایک مہینے کیا ہوا کہ ہم لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دے دیا، کیا اس کے خزانے میں کوئی کمی آ گئی ہے، کیا اس کے خزانے میں کوئی کمی آ گئی ہے، یا اسی طریقے سے اور بھی وہ باتیں دماغ میں آئیں گی اور تصورات آئیں گے۔ لیکن نہیں، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، ہم نے اس کو پیدا کرا ہے اور کب اس کو کیا ضرورت ہے، کون سی چیز کو اس کی ضرورت ہے وہ جانتا ہے۔ وہ ہمیں بھوکا رکھنا نہیں جانتا ہے، کیسے ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، اس کے خزانے میں کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ جب 9 مہینے ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہمیں اس نے وہاں پر رزق دیا، اور ماں کے جب پیٹ سے باہر آنے کے بعد پھر اس کی خون سے اس کی چھاتیوں کی شکل میں ہمیں دودھ عطا کرا، یہ اس کے خزانے میں کیسے کمی آ جائے گی؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ لیکن پھر بھی بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کو کیا ہوا۔ اللہ جانتا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے نفس کی بھی اصلاح ہو جائے، تمہارے نفس کی تربیت ہو جائے۔ دیکھو، اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو تخلیق انسانی کی طرف لے کے جانا پڑوں گا کہ دیکھیں شیطان تو اس وقت قید ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے اس وقت کیوں گناہ کرتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ تیار کر رہے تھے تو اس وقت میں سب سے بڑا عبادت گزار اگر کوئی تھا تو وہ شیطان تھا، شیطان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ایک ایسا زمین پر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو جب خلیفہ بنانے کے لیے کہا اور جب تیار ہو گئے تو پھر کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، سارے کے سارے فرشتے سے کہا کہ تم جو ہے ان کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کر دیا، سب اس کے آگے جھک گئے، حضرت آدم علیہ السلام کے آگے، لیکن ایک شخص تھا شیطان، وہ نہیں جھکا۔ اب آپ سوچیں ایسے میں وہ کیا تھا؟ وہ ایک فرشتہ تھا، اور ایسا فرشتہ تھا جو تمام چپے چپے وہ عبادت گزار تھا، لیکن اس کے باوجود اس سے پہلے تو اس کے باپ شیطان نہیں تھے، اس کے پہلے تو اور کوئی شیطان نہیں تھا، تو اس شیطان کو کس شیطان نے بہکایا؟ سمجھنے کی بات یہ ہے، اس شیطان کو کس شیطان نے بہکایا؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ شیطان کو کسی نے نہیں بہکایا، بلکہ اس کے اندر کا جو اپنا شیطان تھا اس نے اس کو بہکایا، یعنی اس کے نفس امارہ نے اس کو ابھارا، اور یہ کہنے کی اس کی جرت ہوئی کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں اور ہم جو ہے کہاں آگ سے بنے ہیں، آگ کی صفت اوپر اٹھنے کو ہے اور مٹی جو ہے نیچے جانے کو ہے، ہم کیوں ان کو سجدہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے اس کو جو ہے ملعون قرار دیا، اور آج وہ ذلت کی زندگی جی رہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک میں تمام شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور تراویح کا تو جناب یہ عالم ہے کہ ایک گروہ تو ایسی ہے، ایک گروہ جماعت ایسی ہے کہ صرف رمضان میں دھکا مکی کرنے کے لیے آتی ہے، نماز میں ادھر سے دھکا دینا، پوری کی پوری سب گرا دینا اور بعد میں ہنسنا، کبھی لوٹے ادھر لڑکھڑانا، کبھی تراویح پڑھتے میں اس کے کرتے باندھ دینا، کبھی اس طرح کی وغیرہ وغیرہ، وہ ساری حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد جب تراویحیں پڑھ لی ہیں تو جناب اب روڈوں پہ ٹہل رہے ہیں، ٹوپیاں لگا کر کے روڈوں پہ ٹہل رہے ہیں اور سرکٹیں پی رہے ہیں، اور اس کے بعد نہ جانے کیا کام کر رہے ہیں۔ اس سے کیا جاتا ہے سماج میں پیغام؟ ارے کم سے کم پہلے ہم 11 مہینے سر کے اوپر ہمارے تاج نہیں ہوتا تھا تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں کر پاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، لیکن اب تو ٹوپی لگا کر کے بھی وہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایک گروہ ایسا ہے 11 مہینے ایسے چوہے کے بل میں گھس جائے گا کہ پتہ نہیں لگے گا، اور جیسے ہی 11 مہینے کے بعد ایک رمضان آتا ہے تو ایسا لگتا ہے اب یاجوج ماجوج کی اولادیں آ گئی ہیں، ایسا احساس ہوتا ہے۔ ادھر سے دھکا دینا، ادھر سے دھکا دینا، تمام مصلیوں کی نمازیں خراب کرنا، اور امام صاحب جو وہ بھی پڑھ رہے ہیں ان کو بھی دھوکہ دینا، وہ تمام کے تمام کام کرے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ مسجد کا خیال نہیں ہے، مسجد کا کوئی ادب نہیں ہے، مسجد کے بھی آداب ہوتے ہیں، مسجد کے بھی تمام کے تمام فضائل ہیں، اس کے بعد بھی ہم کیوں نہیں مسجد کا ادب کرتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ ہر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں رمضان شروع ہوگا دھکا مکی والی ایک جماعت فوراً تیار ہو جاتی ہے،
ادھر سے دھکا دینا وہ ایک دم ان کا جو ہے تیار ہو جانا تھا. یہ کون ایسی چیز ہے جو اس کو اس چیز پر ابھارتی ہے؟ یہی چیز سمجھنے کی ہے. دیکھیں مسجد ہے، مسجد کا ادب کرا کریں. مسجد کا ادب تو اتنا ہے کہ اگر یہاں پر تیز آواز سے آپ تلاوت بھی نہیں کر سکتے ہیں، تیز آواز سے ذکر و اذکار بھی نہیں کر سکتے ہیں، مصلیوں کا خیال کرا جاتا ہے. کبھی آپ سیکھے ہوتے نبی کی تعلیمات، کبھی آپ نے پڑھی ہوتی نبی کی ہدایات، کبھی آپ نے سنے ہوتے نبی کی وعظ و نصیحت، تو آپ کو پتہ لگتا کہ صحابہ کو کس طرح سمجھاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے ایسی جگہ بھی نماز نہ پڑھو جہاں سے مصلیوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو. یہ بھی مسجد کے ادب کی بے ادبی ہے، مسجد کے تقدس کی بے حرمتی ہے. اتنا تک بتا دیا. لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں جو ہے ٹھیٹے مارتے ہوئے ہنستے ہیں، ٹھیٹے مارتے ہوئے وضو کرتے ہیں، اور جو ہے جناب طرح طرح کی وہ باتیں کری جاتی ہیں جو مسجد کے تقدس کو پامال کرتی ہیں. ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، ورنہ کہیں ہم اس حدیث کے مصداق نہ آ جائیں جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کی حدیث میں بتایا تھا کہ بخشش کا ان کو مہینہ بھی مل جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ سوال پوچھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تمہیں بخشش کا مہینہ بھی مل گیا لیکن اس کے بعد بھی تمہاری بخشش کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ اس حدیث کے ہم کہیں مصداق نہ آ جائیں. اس لیے عزیز ساتھیوں، ایک نوجوان طبقہ ایسا ہے جو باہر جو ہے تراویح کے بعد ایسا لگتا ہے اب وہ کہیں 3-4 پارے سننے کے لیے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے اب کہیں بازار میں ان کی جو ہے تراویحیں ہو رہی ہیں، ایسا لگتا ہے پوری راتیں ایسے جاگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ جناب پوری شب قدر جاگ رہے ہیں. اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رب صائم لیس لہ من صیام الا الجوع، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو رات میں سوائے اپنی آنکھ کو تکلیف دینے کا کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے عزیز ساتھیوں، ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. مسجد کا ادب ہونا چاہیے، مسجد کا خیال ہونا چاہیے، اور ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو مسجد کی عظمت سکھائیں، مسجد کی فضیلت سکھائیں، مسجد کے جو ہے اس کے آداب سکھائیں. یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں آئے اور ادھر سے دھکا دینا شروع کر دیا، ادھر سے باتیں اپنے بچے کرنے لگے. ان بچوں کو تھوڑا بہت سمجھایا کرا کریں کہ مسجد کے تقدس کو پامال نہیں کرا جاتا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہم اللہ سے قریب ہونے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ ہم اللہ سے دور ہونے کے لیے آتے ہیں. اس لیے یاد رکھو، رمضان میں جب ہم ایک گناہ کر رہے ہیں تو اس کا عذاب بھی بہت ہے، اس کا عذاب کم نہیں ہے. جس طرح ہم رمضان میں ایک کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اسی طریقے سے جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں مسجد کے باہر تو پھر وہ بھی عذاب ہے. لیکن جب ہم مسجد میں کچھ اس طرح کی مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں تو وہ بھی یاد رکھو بہت بڑا عذاب ہے. اس لیے عزیز ساتھیوں، جو بتلانے کا مقصد ہے وہ یہ تھا کہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں رمضان میں بھی ہمیں جو دھکا مکی کے لیے جو ابھارا جاتا ہے وہ کون ابھارتا ہے؟ وہ یہی چیز ہے شیطان، وہ یہی چیز ہے نفس امارہ، وہ یہی چیز ہے نفس جو ہمیں جو ہے آج برائی پر ابھارتی ہے. رمضان میں تمام کے تمام شیاطین قید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ ابھار رہی ہے. اس چیز کو اور سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مخلوق 3 طرح کی ہے، مخلوق 3 طرح کی. ایک وہ مخلوق جو نہ کچھ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ سوتی ہے، نہ اٹھتی ہے اور نہ بیٹھتی ہے، وہ ہر وقت صرف اللہ کی عبادت کرتی ہے، وہ ہر وقت صرف اللہ کی ریاضت میں لگی رہتی ہے، اللہ کی بندگی اس کی اطاعت میں لگی رہتی ہے، اس کا کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتا ہے. ایسی مخلوق نورانی مخلوق ہے جسے ہم لوگ آج کی ڈیٹ میں اینجل بولتے ہیں، فرشتہ بولتے ہیں. فرشتے کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو دوسری مخلوق جو ہمارے سامنے آئیڈیل کے طور پہ بتایا گیا کہ بتایا وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ہر وقت کھاتی رہتی ہے، ہر وقت پیتی رہتی ہے، اور ایک دوسرے سے مار کر ہی وہ کھاتی رہتی ہے، ایک دوسرے کو قتل کر کے وہ اپنا غذا بناتی ہے. اور بعض مخلوق تو ان میں ایسی ہے جو ہر وقت سوتی رہتی ہے اور ہر وقت. ایسی مخلوق کسے بتایا؟ جانور کو بتایا. انہی دونوں کے بیچ ایک ایسی مخلوق بتائی جو اشرف المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات کیسی مخلوق ہے کہ جو گناہ بھی کرتی ہے اور جو اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے، جس کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا بھی طریقہ ہے، اور جو گناہ بھی کرتی ہے اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے، یعنی وہ ہر کام کرتی ہے. ایسی مخلوق ہے. لیکن فرمایا جب یہ 3 مخلوق ہیں، اگر یہ انسان جب اس کے پاس دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، جانور کے پاس نفس امارہ ہے، برائی کرنے والی چیز ہے، فرشتوں کے پاس دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب انسان دیکھتا ہے کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر فرمایا وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جانور بھی نہیں اتنے برے ہوتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا نا اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں جب اس کے پاس دل و دماغ ہے سوچنے اور سمجھنے کا، اور جب وہ گناہ کرتا ہے
اس کے اوپر خیال آ جاتا ہے کہ نہیں یہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے، یہ ایک بڑا گناہ ہے، ہم ایک بڑے جرائم کے مرتکب ہوں گے اور اس کی سزا جہنم ہوگی، جب وہ اپنے دماغ کو اس کے اوپر غالب کرتا ہے کہ یار اس سے ہمیں بچنا چاہیے، جب وہ اس صورت میں بچتا ہے تو فرمایا ایسا انسان ان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے جو ہر وقت عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اور جو روزے کو اور جو نفس کو اگر کوئی چیز کنٹرول کر سکتی ہے تو وہ صرف روزہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ ارشاد ہے، ایک روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بنایا، عقل کو بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نفس کو بنایا، نفس امارہ برائی کرنے والی چیز کو بنایا۔ تو جب عقل کو بنایا تو اس سے پوچھا کہ بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو عقل نے بالکل صاف صاف کہہ دیا کہ میں ہوں اور تو میرا رب ہے۔ تو پھر فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ نے عقل کو عزت دی، اللہ تعالیٰ نے عقل کو اتنی عزت دی۔ آج یہی وجہ ہے کہ جن کے پاس عقلیں ہوتی ہیں وہ دنیا کو ہانک رہے ہوتے ہیں، دنیا کو نچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے عاجزی اور انکساری دکھائی تو اللہ نے اس کو جو ہے اتنی خصوصیات سے نواز دیا۔ اور یہی جب نفس امارہ اس سے سوال پوچھا کہ بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے، تو یہ کہنے لگا کہ میں ہوں اور تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی اس کے اندر غرور ہے، ابھی اس کے اندر جو ہے تکبر ہے۔ فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ اسے 100 سال تک ابھی جلایا جائے، اسے 100 سال جلانے کا حکم دیا۔ جب اسے 100 سال بعد جلا کے نکالا گیا، فرشتے اسے لے کر آئے، پھر اللہ کے پاس پیش کرا، پوچھا اب بتا اب میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ فرمایا میں اب بھی وہی ہوں اور تو وہی اب بھی ہے۔ تو اب بھی اس کے اندر عاجزی نہیں آئی ہے، ابھی اس کے اندر غرور بھرا ہوا ہے۔ تو پھر فرمایا اسے 100 سال تک جو ہے آگ میں جلایا جائے۔ جب آگ میں خوب جلایا گیا، خوب تپایا گیا، پھر پوچھا کہ اب بتا میں کون ہوں؟ تب بھی کہتا ہے کہ میں ہوں اور تو ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے اس کا گھمنڈ ہی نہیں نکل رہا، گھمنڈ ہی نہیں چور ہو رہا۔ ایسی کون سی سزا دی جائے جو ہے اس کے اندر عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے، خدا کو ماننے کا جذبہ آ جائے، لیکن پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اب کون سی سزا دی جائے؟ فرمایا اب اسے جو ہے 100 سال تک روزے رکھوائے جائیں۔ جب چنانچہ اس نفس نے روزے رکھے 100 سال تک، تب پھر 100 سال کے بعد اس سے پوچھا گیا اب بتا میں کون ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں اور تو میرا بندہ ہے، یعنی میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ تو اس طریقے سے نفس کو اگر کوئی چیز دبا سکتی ہے، نفس کو اگر کوئی چیز کنٹرول کر سکتی ہے تو وہ ہے روزہ رکھنا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، یہ تو روزے کا اصل مقصد بتا رہے ہیں کہ روزہ کیوں فرض کرا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ اس لیے فرض ہوا۔ ایک صحابی آئے، نوجوان ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، ابھی طاقت نہیں ہے، نان و نفقہ اٹھانے کی وہ بھی نہیں ہے ذمہ دار، ابھی نان و نفقہ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں، اب نکاح کی بھی ضروری ہے۔ لیکن ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت میں نکاح نہ کرو بلکہ تم روزہ رکھ لو۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزہ جو ہے شہوت انسانی کو بھی مارتی ہے اور نفس امارہ کو بھی ختم کرتی ہے۔ کل ملا کر اگر کوئی چیز نفس امارہ کو توڑ پھوڑ کر رکھنے والی چیز ہے تو وہ روزہ رکھنا ہے۔ لیکن آج پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا روزہ ہی نہیں ہوتا ہے، جبکہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے حدیث کے اندر کتنے فضائل ہیں، اس کے فضائل بے مثال ہیں اور اس کے فوائد بے شمار ہیں، کم سے کم یہ تو احساس ہونا چاہیے۔ اگر آپ روزے کو طبی اعتبار سے دیکھیں گے یا جو ہے ڈاکٹری کے حساب سے دیکھیں گے تب بھی دیکھیں اس کے روزے کے کتنے فوائد ہیں۔ لیکن فی الحال میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے روزے کو آپ جو ہے اس کے فائدے دیکھ کر رکھیں، بلکہ ہمیں تو اللہ کا حکم ملا اس کو دیکھ کر رکھنا ہے، اللہ نے جو کہا ہے ہمیں اس کو کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ اس کے کیا فائدے ہیں، اس سے جسم کو کیا فائدہ ہوتا ہے، کولیسٹرول کتنا کم ہوتا ہے اور فاسد خون مادہ کتنا نکلتا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ ہمیں تو اللہ کا حکم ملا اس کو دیکھنا ہے، اللہ کی ہمیں فرما برداری کرنا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو کہہ دیا ہے وہ بس رکھ لینا ہے۔ روزے کے بہت اجر و انعام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بس خالی بیان کر رہا ہوں کہ اس کی فضیلت صرف یہی ہے، ایک حدیث ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر اگر روزہ چھوڑ دے اور چاہے اس کی عمر بھر زندگی بھر قضا کر لے لیکن وہ رمضان المبارک کا اسے مقصد نہیں حاصل ہو سکتا، رمضان المبارک کی اسے فضیلت نہیں حاصل ہو سکتی۔ اس لیے عزیز ساتھیوں روزے رکھا کرا کریں۔ آج ہمارے یہاں معاشرہ ہے ایسا کہ صبح اٹھو تو پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا روزہ ہے یا نہیں ہے، تمہارا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا ہم جانور ہیں جو ہمارا روزہ نہیں ہے؟ کیا ہم درندے ہیں جو ہمارا روزہ نہیں ہے؟ کیا ہم جو ہے چیڑ پھاڑ کرنے والے
وہ جنگلی درندے اور حیوانیت ہے جو ہمارا روزہ نہیں ہے. ارے ہم انسان ہیں, ہمارے اوپر جب شرطیں بھی نہیں ہیں, نہ ہم مسافر ہیں, نہ ہی ہم جو ہے بیمار ہیں, نہ ہی ہم حیض و نفاس سے بھی سب سے پاک ہیں, تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہمارا روزہ نہیں ہے. اس لیے عزیز ساتھیوں, روزے کو رکھنا چاہیے, روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کا گناہ بھی بہت ہے, جہاں ایک طرف اس کے فضائل زیادہ ہے, اسی طرح اس کے گناہ بھی بہت ہے. فرمایا جو ایک روزہ چھوڑ دے وہ 90 سال تلک جہنم میں اس کو جلایا جائے گا, 90 سال تلک. اس لیے عزیز ساتھیوں, آج بھی روزے کو رکھا نہیں جاتا ہے. بہت سے لوگ روزے کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں روزے کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اور کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف جمعے کا روزہ رکھیں گے, یا ان کو بتایا جاتا ہے کہ الوداع کا روزہ رکھ لو, یا جو ہے منجلہ روزہ رکھ لو. ایسا کون سا روزہ ہے؟ نہ تو ہم حیض و نفاس سے بھی پاک ہیں, نہ ہی ہم جو ہے بالکل بے وقوف ہیں, ہم عقل مند ہیں اور بالغ مسلمان ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر کہ خالی بس 1-2 دن کے روزے فرض ہوئے, پورے رمضان کے ہمارے اوپر روزے فرض ہیں. اس لیے عزیز ساتھیوں, یاد رکھو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے, ہر چیز کی زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو, اور جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے. اس لیے عزیز ساتھیوں, روزے کو مت چھوڑیے, روزہ رکھیں, اس کے فوائد بہت ہیں. اب میں اگر فوائد گنانے لگ جاؤں تو ہو سکتا ہے 2-3 گھنٹے گزر جائیں آپ کے, کیونکہ ہر روزے کو ہر ایک نے اپنے اپنے ڈھال میں, اپنے اپنے اس میں فن میں لیا ہے. اگر قانون کے لحاظ سے دیکھیں گے تو فرمایا جو روزہ رکھتا ہے اس کے اندر قانون اپنانے کا ایک مادہ ہو جاتا ہے. اور اگر ایک ڈاکٹر کے لحاظ سے دیکھیں گے تو فرمایا اس سے جو ہے جسم اور باڈی جو ہے بہت خوب اچھی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اور بھی جو ماہر ہیں ان کے نظریوں سے دیکھیں گے تو روزے کے کہیں نہ کہیں کئی مقاصد پورے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں ان مقصدوں کو نہیں دیکھنا ہے, ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مقاصد روزہ حصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے.